بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش اور آباد ہوں گے۔ دل من رفت فریہ اسلام کا ناول ہے اور بہت زبردست ناول چل رہا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ صبح سے شروع ہوئی بارش ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج تو بارش نے حد ہی کر دی تھی۔ ذرا سا سکون تو لے۔ کھڑکی میں کھڑی عائشہ خود سے کہتی کھڑکیاں بند کرتی میراب کے پاس آئی تھی۔ میرب تم چھٹیاں کب لوگی؟ ہمیں پاکستان جانا ہے۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتی میرب کے ہاتھ پاکستان کے نام پر تھمے تھے۔ یشمان بھائی بھی پہنچنے والے ہیں۔ میں پاکستان، ہمیں بھی وقت پر پہنچنا ہے۔ پلیز تم جلدی چھٹیاں لو۔ بابا کو چھٹی مل گئی؟ وہ اب زین کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ ہاں، زین عزیز کو نہیں ملی تو وہ بعد میں آ جائیں گے۔ ماما کیا میں یہاں رک جاؤں؟ آپ لوگ پاکستان ہو آؤ۔ میرب آہان کو اچھا نہیں لگے گا، آخر کو تم نے وہاں ہی رہنا ہے نا ہمیشہ۔ اس کا ہاتھ تھامے انہوں نے نرمی سے اسے کہا تو ہولے سے سر ہلا گئی تھی۔ تم یہ کام جاری رکھو اور سو جاؤ۔ ایسے کہتے وہ نیچے چلے گئی تھیں اور ان کے جاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تھیں۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی اس کا ماما؟ میری وجہ سے تو وہ اس حال میں ہے۔ اگر ابھان کو پتہ چلا کہ ماہی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے میں ہوں تو کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ برستے آسمان پر نظریں ٹکائے وہ خود سے سوال کری تھی۔ یادوں کے دھاگے ماضی میں الجھے تو الماری سے ڈائری نکال دے۔ وہ واپس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یہ ڈائری نہ جانے کب سے الماری میں رکھی تھی اور آج وہ اسے پڑھنے والی تھی۔ وہ ماضی کو ایک بار پھر دہرانے والی تھی۔ ماضی کے ورق پلٹتے ہوئے ماضی میں پہنچ ہی گئی تھی۔ ماضی آج مری کا موسم باقی دنوں کی نسبت کم سرد تھا۔ آسمان بھی صاف تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے بنے اس خوبصورت مینشن میں خاصی رونق تھی۔ یشمان یوسف زئی اور بنقشے کا وہ چھوٹا سا محل جسے ان دونوں نے بہت محبت سے بنایا تھا۔ ابو بکر یوسف زئی اور ہانیہ بیگم حالانکہ حویلی میں رہتے آئے تھے مگر ماہ گل اور ابھان کی وجہ سے وہ لوگ بھی اکثر یہاں پائے جاتے تھے۔ اور آج ایک بار پھر وہ سب یہاں موجود تھے اور وجہ بہت خاص تھی۔ آج 2 سال بعد بالآخر یشمان یوسف زئی کے لاڈلے ابھان یوسف زئی اپنی چھٹیوں میں واپس آیا تھا۔ آغا جان اس بار لالا آئے ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، پہلے ہی بتا رہے ہیں ہم، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بابا میں ایک بار ابھان کو بھیج چکی ہوں، اب ماہی کو بالکل نہیں بھیجوں گی۔ آغا جان کے آگے کافی کا مگ رکھتے بنقشے 2 ٹوک انداز میں بولی تھیں تو ماہی نے منا سا منہ بسور کر اماں جان اور آغا جان کو دیکھا تھا۔ بیا جانے دو نا، اسے 6 مہینے کی تو بات ہے اور وہاں زین ہے، عائشہ ہے، پھر میرب ہے، عرب بھی ہے نا، اچھے ہیں نا، بچی کا دل لگ جائے گا۔ اماں جان نے اس کی حمایت کی تو اس کی بلاچیں کھلی تھیں۔ اماں جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، اور ویسے بھی میں آف ڈے میں چکر لگا لیا کروں گا۔ ابھان ان کے پاس آ کر بیٹھا تو ماہی نے مسکراتی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ کائی رنگ آنکھیں، سرخ سفید، وہ بالکل یشمان جیسا تھا۔ اماں جان لالا بابا جیسے کہہ رہے ہیں نا، جیسے لگ رہا ہے نا، اس کے پاس آ کر بیٹھتے۔ اس نے ہانیہ بیگم کو مخاطب کیا تھا جبکہ آہان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم کیوں جانا چاہتی ہو وہاں گل؟ لالا مجھے میراب سے ملنا ہے، اتنا وقت ہو گیا نا، آپ بات کریں نا بابا سے۔ صبح بھی ماما نے منع کر دیا۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر ابھان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اچھا، سیڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بات کروں گا بابا سے۔ اس کی ناک دباتے وہ ہنسا تو اس کے ساتھ وہ بھی کھلکھلائی تھی۔ سچ میں لالا؟ ہاں سچ میں۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بس میں ابھی جا کر میرب کو بتا رہی ہوں، دیکھیے گا سب سے زیادہ وہ خوش ہوگی۔ فوراً سے اٹھتے ہوئے وہ اوپر بھاگی تھی تو ابھان ہنسا تھا۔ ہاں بگاڑ دو اسے بھی، اف میری پیاری ماما یار کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ کچھ وقت کی تو بات ہے اور میں نہیں چاہتا میری بہن کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ ابھان کی بات پر دل سے خوش ہونے کی باوجود بنقشے نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ چلے میں ذرا جاتا ہوں، بابا کے پاس بات کرتا ہوں، ورنہ آپ کی بیٹی نے میری جان کھا لینی ہے، شرارت سے کہتا وہ گاڑی کی چابی لیے وہاں سے نکلا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے سب سے پہلے میرب کو کال ملائی تھی۔ میرب اس کی خالہ زاد زین اور عائشہ کی بیٹی۔ 2 بیل کے بعد ہی سکرین پر میرب کا چہرہ نظر آیا تھا۔ میرب گیس کرو میرے پاس کیا خبر ہے؟ کیا خبر ہے تم بتاؤ نا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ابھان بھائی مان گئے؟ یس، اور ابھی وہ بابا سے بھی بات کریں گے۔ اور او گاڈ یار، میں تمہارے پاس آؤں گی، اللہ کرے انکل مان جائیں۔ لالا بات کرے نا اور بابا نہ مانے ناممکن۔ وہ اترائی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر سب سے زیادہ یقین تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، مجھے تو اب صبر نہیں آ رہا ہے۔ میرب اس سے زیادہ خوش تھی۔ تو آ جاؤ ماہے، بس کیسے بھی آ جاؤ نا۔
وہ مختصر بات کر کے اس نے फ़ون بند کیا تھا اور کھڑکی پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بہت جلد وہ اپنے خوابوں کے شہر میں ہوگی، وہ جگہ جہاں دیکھنے کے خواب وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کا بھائی اس کا یہ خواب ضرور پورا کرے گا۔ مانچسٹر میں آ رہی ہوں بہت جلد۔ لیپ ٹاپ پر لگی مانچسٹر کی تصویروں دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی تھی، اور پھر اس کا خواب سچ ہو گیا تھا۔ وہ واقعی مانچسٹر جا رہی تھی۔ بنقشے اس کی خوشی کے آگے ہار مان چکی تھی، اور یشمان اس کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ اہم نہیں تھا۔ سب سے الوداع کہتے وہ ابھان کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ مانچسٹر، او گاڈ خالہ، آپ کا گھر تو پکس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میرب نے اسے پورا گھر دکھایا تھا، اور اسے گھر کا یہ ہر حصہ ہی بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ شہر کا آپ کا پسند کا ہے نا، تو میڈم آپ کو یہاں کی ہر چیز پسند آئے گی۔ ابھان کی بات پر اس نے اتفاق کیا تھا، میرب کی بات پر عائشہ نے اتفاق کیا تھا۔ ابھان کچھ دیر پہلے ہی واپس چلا گیا تھا۔ خالہ اب فائنلی میں کل یونی جاؤں گی۔ گو گاڈ، میرا ایک اور خواب پورا ہونے والا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ۔ دور ہو کر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھی۔ ماہے جلدی سے تیار ہو جاؤ، یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ میرب کی بات پر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ مسٹرڈ کلر کی فراک پہنے، بالوں کو آگے سے فرنٹ سٹائل میں باندھے، جبکہ باقی بالوں کو اس نے پیچھے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اپنی تیاری دیکھ وہ مطمئن ہوتی مسکرائی تھی تو گال میں پڑنے والا ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اپنا بیگ اٹھاتے وہ فوراً سے نیچے آئی تھی، جہاں عائشہ اور میرب اس کی منتظر تھیں۔ چلو جلدی چلو، لیٹ ہو رہا ہے، جلدی سے بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ وہ اٹھی تھی اور میرب کا ہاتھ تھامے عائشہ سے دعائیں لیتی وہ گھر سے باہر آئی تھی۔ مانچسٹر کی سڑکوں پر لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کھلی فضا، ہر طرف لگے بڑے بڑے درختوں جن کی چھاؤں میں چلتے وہ لوگ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرب، میں اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، جس نے جو چاہا اسے وہ مل گیا۔ اس کی بات پر میرب مسکرائی تھی۔ شٹل بس میں سوار وہ یونیورسٹی کے پاس اتری تھی۔ میرب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے الگ ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ چھٹی میں گیٹ کے پاس ملوں گی۔ میرب اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی، جسے سن کر اس نے سارے ہلایا تھا۔ اوکے باس، جیسا آپ کا حکم۔ میرب کو بائے کہتے ہوئے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ویسے تو وہ کافی کانفیڈنٹ تھی، مگر اب اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیا شہر، نئی جگہ، اپنے لوگ، دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی تو وہاں عجیب ماحول تھا۔ سارے لڑکے لڑکیاں جگہ جگہ کھڑے تھے، اور بیچ میں وہ 2-3 لوگ تھے، اور تینوں انگریز تھے جو نئے اسٹوڈنٹوں کی رینکنگ کر رہے تھے۔ یار یہ کیا مصیبت ہے! میرب نے ان سب کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ خود سے کہتے اس نے وہاں سے کھسکنا چاہا جب اس کی کمر کسی مضبوط چیز سے ٹکرائی۔ ایک جھٹکے سے مڑ کر اس نے دیکھا تو کوئی انگریز لڑکی تھی، بھورے بال، نیلی آنکھیں، وہ قد میں اس سے کافی بڑی تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے ڈارلنگ؟ ماہے کے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، آئی سمجھ تمہارے؟ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس لڑکی کو پیچھے ہٹاتی وہ آگے بڑھی تھی۔ جب اس لڑکی نے اس کا ہاتھ کھینچا، اسے اپنے سامنے کیا اور پانی کی بوتل اس پر اچھالی تھی۔ خوف سے اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، مگر یہ کیا! کچھ ہی دیر بعد جب اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا تو اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، دیوار بنے، سرمئی آنکھیں، ہلکی بڑی شیو، لمبا چوڑا گلے میں سلور کی چین پہنے وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لمحے کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سحر انگیز آواز میں وہ لمحے کو اپنا آپ بھول گئی تھی۔ غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا وہاں کھڑے تمام لوگ ہی اس شخص کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اب باقی سب کی جانب مڑا تھا۔ آئندہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی نا تو یاد رکھنا تم سب۔ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وہ انہیں دھمکی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس اجنبی شخص نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا جو اس کا آج کا دن برباد کرنے پر تلے تھے۔ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہ آگے بڑھا تو وہ بھی فوراً اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ جب وہ ایک کمرے میں آیا، یہ ایک بہت بڑا کلاس روم تھا۔
जो इस वक्त खाली पड़ा था। अगर बेंच पर बैठा और इसे अपने करीब आने का इशारा किया। अच्छा लगा, तुमने तो बहादुरी दिखाई, लेकिन पता है ना, यहाँ जूनियर्स अगर ज़्यादा बोले तो सीनियर्स इनका जीना हराम कर देते हैं। आप तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम इन लोगों से बचना चाहती हो तो तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा ना। मतलब मैं समझी थी कि वो ये क्या कहना चाह रहा था। मतलब बहुत साफ है, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो। इन लोगों की नज़रों में तो मेरी दोस्त हो, और ये लोग मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ना? तो मैं लिटिल गर्ल इसकी बात पर हैरान होते इसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था। इसे नहीं पता था बड़ी जगहों पर ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गनीमत थी कि सामने बैठा शख्स इसका साथ दे रहा था। चलो अब तुम अपनी क्लास में जाओ, लेट हो रहा है। जाने का इशारा करते इस शख्स ने सिगरेट निकाल कर लबों से लगाई तो माँ ने हैरत से इसे देखा था। देख रही हो, कभी कोई लड़का नहीं देखा? अजीब मिजाज का लड़का था, पल में तोला तो पल में माशा। आपका नाम तो मुझे पता ही नहीं। आलम, तुम मुझे आलम कहोगी। इसका नाम सुनकर वो सर हिलाती वहाँ से खामोशी से निकल गई। जब आलम ने सरमई आंखें उठाकर इसे जाते देखा था, चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट आई थी। खिड़की के पास खड़े वो कब से आसमान को तकने में मसरूफ़ थी। बार बार वो सुरमई आंखें इसे बेचैन कर रही थी। क्या सोच रही हो माहे? मीरब रूम में आई तो इसे यूं खिड़की के पास खड़े देखकर पूछे बिना नहीं रह सकी थी। तुमने मुझे बताया नहीं, यूनी में रैंकिंग भी होती है। चेयर पर बैठते इसने मीरब को देखा तो इसने बेख्तियार सर पर हाथ मारा था। शिट, तुम्हें किसी ने कुछ कहा माहे? तुम्हारी रैंकिंग हुई है? नहीं, मैं बच गई। आलम का सोच वो मुस्कुराई थी। यूनी में कुछ हुआ है माहे? मीरब ने जांचती निगाहों से इसे देखा था। वो फ़ौरन से संभलती नामे सर हिला गई। नहीं नहीं, होना क्या है? दरअसल वहाँ लोग दूसरे स्टूडेंटों के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, ना कि जब भी मैंने पूछा। ओहो, शुक्र है, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मगर अब तुम एहतियात करना। लेकिन अब वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वो इतराई थी। क्यों, तुम्हारी डील हुई है क्या इनसे? नहीं, वो किए कई रिश्तेदार थोड़ी हैं जो मेरे साथ डील करेंगे। मैं इतनी बहादुर हूँ कि वो लोग डर गए मुझसे। उसकी शरारत से कहने पर मीरब हंस दी थी। जी जी, आप बहुत बहादुर हैं, इसीलिए अब आप अपनी बहादुरी के किस्से कल सुनाना। अभी चलो, मामा नीचे वेट कर रही हैं। इसे नीचे आने का कहते वो रूम में चले गए थे। उसके जाते ही वो वापस से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुई थी। इस बात से वो अभी खुद भी अनजान थी। क्लब में इस वक्त तेज़ म्यूज़िक ऑन था। डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां म्यूज़िक के साथ साथ डांस कर रहे थे। जब इस लड़के ने हाथ के इशारे से साइड पर बैठे आलम को आने का इशारा किया था। ब्लैक लेदर जैकेट, गले में पहनी सिल्वर चेन, बड़े बिखरे बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे। सिगरेट का कश लेते इसने एक नज़र सबको देखा और फिर मोबाइल को, जहाँ एक मैसेज उसकी सारी तवज्जो खींच गया था। खिड़की में खड़ी आसमान को तकती वो मासूम सी लड़की तस्वीर को देखते वो मुस्कुराया था। दिल फ्रेब मुस्कुराहट इसके मुस्कुराने पर गाल पर डिंपल पड़ते देखकर ऐसे अपनी झलक दिखा कर वापस गुम हुआ था। वो बहुत कम मुस्कुराता था। लड़की उसकी एक नज़र के लिए मरती थी, मगर उसके लिए इन लड़कियों की कोई हैसियत नहीं थी। चेन को मुंह में लेते इसने मैसेज टाइप किया था, फिर रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद ही उसके मोबाइल रिंग हुआ था। दूसरी जानिब से उसके सवाल का जवाब दिया गया था, जिसे पढ़कर इसने हाथ में मौजूद घड़ी में टाइम देखा था। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। रात ज़्यादा गहरी नहीं थी। अपना मोबाइल जेब में डालते वो उठकर बाहर की जाने बढ़ा ही था जब जैक की आवाज़ ने इसे के कदम रोके थे। ए, वेयर आर यू गोइंग? बोर हो रहा हूँ, कुछ नया हो तो बुलाना मुझे नेक्स्ट टाइम। उसके नागवारी से कहने पर जैक ने सर खुजाया तो था। अभी मैं एक प्रिंसेस को मिलने जा रहा हूँ। उसके जवाब पर जैक की आंखें फैली थी। व्हाट आर यू सीरियस मैन? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस डॉड। जैक के कंधे पर हाथ मारते वो आंख मारकर कहता वहाँ रुका नहीं था। बाहर खड़ी अपनी हैवी बाइक के पास आते इसने हेलमेट पहना और बाइक पर बैठना इसने जैक को जाने का इशारा किया था। बाइक को जहाज़ समझते वो तेज़ी से वहाँ से निकला था। मामा, मैं और माहे बाहर वॉक पर जा रहे हैं, ठीक है? जाओ, मगर ज़्यादा दूर मत जाना। इन दोनों को शूज़ पहनते देखकर आयशा ने हदायत दी थी तो मीरब ने आंखें घुमाई थी। कम इन मामा, ये आपका पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान बेस्ट है ना खाला? मीरब को जवाब देते इसने आयशा की ताहीद चाही थी, जो फ़ौरन से इसे हाँ में सर हिला गई थी। हाँ, जब भी तुम दीवानी हो रही हो यहाँ आने के लिए। अच्छा, अब बहस मत करो, चलो बाहर चलो। देखो कितना हसीन मौसम हो रहा है, चांदनी रात। उफ,
آج سے پہلے مجھے واک پہ جانے کی کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر وہ دونوں مسکرا اٹھی تھیں۔ میرب کا ہاتھ تھامے وہ گھر سے باہر آ گئی تھی۔ آج پورے چاند نے جیسے شہر پر سایہ کیا ہوا تھا۔ چاندنی رات میں وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میرب نے خود سے آگے چلتی ماہ نور کو دیکھا تھا، سفید فراک کو کمر کو چھوتے بال، چہرے پر موجود تل، وہ مسکراتے ہوئے گال پر پڑنے والے ڈمپل، وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اسے میرب چلو نا، میرب کو ایک ہی جگہ رکے دیکھ کر وہ اس نے مڑ کر اسے پکارا تھا۔ ماہے میں پانی پی کر آتی ہوں، پلیز تم کہیں مت جانا۔ اوفو اچھا جاؤ نا، جلدی آنا، میں یہی ہوں۔ سائڈ پر رکھی بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے میرب کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اللہ پاک، آپ نے یہ دنیا واقعی بہت خوبصورت بنائی ہے۔ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے اس نے بے اختیار کہا تھا۔ جب اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے پیروں میں آ کر بیٹھا ہے، فوراً سے اس نے نیچے دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا وائٹ پپی اس کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ او چھوٹو بیبی، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس چھوٹے سے پپی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے پیٹ پر لورا تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ گھر میں ایک پیٹ ہو، مگر بنقشے اس بات کے سخت خلاف تھی۔ او میرا بیبی کو بھوک لگی ہے؟ پپی کے بانگ بانگ کرنے پر اس نے جھک کر اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ آپ کے بابا کہاں ہیں بیبی؟ آپ کیوں ایسے باہر گھوم رہے ہو؟ اس کی کمر سہلاتے ہوئے سے ایسے باتیں کری تھی جیسے وہ واقعی اس کے سوالوں کے جواب دے گا۔ بیبی، آپ کو پتہ ہے آج یونی میں کچھ لوگوں نے مجھے تنگ کرنا چاہا، مگر پھر ایک ہیرو کی انٹری ہوئی، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ وہ ایسے اب اپنی باتیں بتا رہی تھی جب اچانک ہی وہ پپی اس کی گود سے نکل کر بھاگا تھا۔ ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ گم ہو جاؤ گے، واپس آؤ۔ وہ اس کے پپی کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے اس پپی کے پیچھے آئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کٹی ڈال کی طرح وہ ایک کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہٹتے ہی ایک تیز رفتار کار وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سر اٹھا کر خود کو بچانے والے کو دیکھا تو ساکت ہو گئی تھی۔ اپنا خیال خود رکھتے ہیں، ہر بار میں بچانے کے لیے نہیں آؤں گا، وہ مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں عالم اس نے زیر لب اس کا نام پکارا تھا۔ وہ اب جھک کر اس پپی کو اٹھا رہا تھا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کری ہو؟ اس نے سرمئی نگاہیں اٹھائے۔ اس نے ماہے کو دیکھا تھا۔ چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ میں اس پپی کے پیچھے، کیا یہ آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے، مگر وفادار نہیں ہے، ہر وقت مجھ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ پپی کے گلے میں پٹا ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مائیں نے دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے عالم کو دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط بولا کیا؟ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سو کیا تو ماہے بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہی، جھوٹ مت بولو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ بولے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، میں چلی جاؤں گی، زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر۔ پیچھے مڑتے وہ خود فوراً سے بولی تو مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی راستہ بھول گئی تھی۔ میں نے کہا نا جھوٹ مت بولا کرو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے، آ جاؤ میرے پیچھے۔ آپ کو میرا گھر پتہ ہے؟ اس کے ہم قدم ہوتے اس نے حیرت سے عالم سے پوچھا تھا۔ یہ جو میرا کتا ہے نا، اس کے پاؤں میں جو بیلٹ ہے نا، اس میں ٹریکر فٹ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا پپو یوں ہی بھاگ جاتا ہے۔ آپ اسے پلا تو نہیں بولیں گے نا؟ یہ تو کتنا کیوٹ ہے۔ عالم کا اس معصوم سے جانور کو پلا کہنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کتے کو کتا نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ آئی برو چک کر اسے دیکھتے ہوئے عالم نے سوال کیا تھا، جس پر اس نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے معصوم سے پپی کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کا ہے اور آپ نے اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ لمحے کو رکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنیر پلکیں سایہ افغن تھیں۔ کیا ہوا؟ اسے خود کو تکتا پاتے اس نے پوچھا تھا تو وہ سنبھل کر آگے بڑھا۔ نہیں، میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ کیا میں اس کا نام رکھوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ وہ پھر سے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ بہت تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کے مقابل میں آتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ رکھ لو نام، وہ بہت بے نیازی سے چل رہا تھا۔ وہ اس کا نام ماہ نور کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹافی، اس کا نام ٹافی رکھ دوں؟ ٹافی کچھ عجیب سا نام نہیں ہے؟ آئی برو چکتے ہوئے عالم نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ اتنا سویٹ ہے، اس کا نام ٹافی ہی ہونا چاہیے، یا پھر کینڈی، تم نے جو چاہے اسے کہہ لو۔ اور یہ وہ رہا تمہارا گھر، جاؤ۔ اسٹریٹ کے کارنر پر رکتے ہوئے عالم نے کہا تو وہ چونکی تھی اور مڑ کر سامنے دیکھا جہاں دور سے اس کی اسٹریٹ نظر آ رہی تھی۔ تھینک یو عالم، آپ نے آج 2 دفعہ میری ہیلپ کی۔ نو پرابلم، اسے جواب دے کر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہی کو لگا
माहे को लगा था जैसे रोशनी चली गई हो, दिल में वीरानियाँ सी छा गई थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। माहे कहाँ थी? मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। यार मीरब इसे देखते ही फ़ौरन से इसके पास आई थी। यार मैं यहीं थी, बस वॉक करते आगे चली गई थी। ना जाने क्यों वो मीरब को आलम के बारे में कुछ बता ही नहीं सकी थी। अच्छा अब चलो घर चलें, सर्दी बढ़ रही है, मामा वेट कर रही होंगी। उसका हाथ थामे मीरब आगे बढ़ी तो माहे ने मुड़कर इस जगह को देखा जहाँ कुछ देर पहले वो दोनों खड़े थे। हसीन मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ था। हो गई बात माहे से? रूम में आते ही यशमान ने बेड पर बैठी बनक्शे से पूछा था, जिस पर बनक्शे ने मुंह फुलाकर यशमान को देखा था। आप बात मत करें मुझसे यशमान, मैंने आपको कहा था ना कि परमिशन नहीं देनी, मगर आपने तो एक नहीं सुनी मेरी और भेज दिया इसे इतनी दूर। हमसे उसकी हर ज़िद पूरी करके हमने इसे ज़िद्दी बना दिया है। अरे भाई बिया, इतना गुस्सा? बनक्शे के गुस्से भरे अंदाज पर यशमान ने इसे अपने हिसार में लिया था। वो वहाँ कौन सा घूमने गई है, पढ़ने गई है, वापस आ जाएगी। अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ इसे गए, कैसे गुजारेंगे ये दिन? यशमान, मैं तो अभान के जाने के ख़िलाफ़ थी, आपने नूरे को भी भेज दिया। ये भी है, अब मुझे अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा है। यशमान के अफसोस भरे अंदाज पर बनक्शे ने हैरत से इसे देखा। कैसी गलती? 2 की जगह 4 बच्चे होने चाहिए थे ना, ताकि आपका दिल लगा रहता। यशमान की शरारत समझते वो शर्म से लाल हुई थी कि यशमान का कहका बेसाख्ता था। रिलैक्स करो, 6 महीने की बात, और वैसे भी ये सब ज़रूरी था ना। सर हिलाते इसने यशमान के कंधे पर सर टका दिया था। कंटिन्यू जारी है।